آخر کسی قوم کی اصل پہچان ہوتی کیا ہے؟ کیا یہ وہ ہے جو وہ بڑے فخر سے دنیا کو بتاتی ہے، یا پھر وہ جو اس کے لوگ اپنی روزمرہ زندگی میں کرتے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ شناخت بنتی کس سے ہے، نعروں سے یا اعمال سے؟ چلیں آج اسی سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں۔ تو سب سے بنیادی سوال یہی ہے کہ کسی بھی قوم کی اصل جڑیں کہاں ہوتی ہیں؟ کیا اس کی زمین میں، اس کے لوگوں کی زبان میں، یا پھر ان سب سے بھی گہری کسی اور چیز میں؟ اس سوال کا جواب ایک بہت سیدھے سادھے فرق میں چھپا ہوا ہے۔ ایک طرف ہے نعرے، بہت پرجوش، بلند آہنگ، سننے میں بہت اچھے لگتے ہیں، اور دوسری طرف ہے اعمال، خاموش لیکن ٹھوس اور وزندار۔ کسی بھی قوم کی سچائی اسی فاصلے سے ناپی جاتی ہے جو اس کے کہنے اور کرنے کے درمیان ہوتا ہے۔ چلیں تو اس مسئلے سے ہٹ کر اب ذرا حل کی طرف آتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ایک نظریاتی قوم آخر ہوتی کیا ہے۔ یہ صرف کچھ اچھے خیالات کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مکمل طرز حیات کا نام ہے۔ تو ایک نظریاتی قوم ہے کیا؟ سیدھے لفظوں میں یہ وہ قوم ہے جو اپنے اصولوں کو صرف جانتی یا مانتی نہیں، بلکہ ان کے مطابق زندگی گزارتی ہے، ان پر عمل کرتی ہے۔ کیونکہ سوچیں ذرا، جب نظریہ عمل سے الگ ہو جائے تو وہ کوئی زندہ اصول تھوڑی رہتا ہے، وہ تو بس ایک خاموش یادگار بن کر رہ جاتا ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ وہ کون سے اعمال ہیں جو کسی بھی قوم کو سچ میں نظریاتی بناتے ہیں؟ آئیے ان 10 ستونوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں جو کسی بھی نظریاتی قوم کے کردار کی عمارت کو مضبوطی سے کھڑا کرتے ہیں۔ تو سمجھیں کہ اس عمارت کی بنیاد میں 5 ستون ہے۔ پہلا، سچائی اور دیانت، کیونکہ اس کے بغیر اعتماد کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دوسرا، عدل و انصاف، جو طاقتور کو بھی قانون کے دائرے میں لے آئے۔ تیسرا، ذمہ داری کا احساس، جہاں ہر فرد اپنے عمل کا خود جواب دہ ہو۔ چوتھا، علم اور شعور، جو قوم کو آنکھیں بند کر کے کسی کے پیچھے چلنے سے بچائے۔ اور پانچواں، اتحاد، جو آپس کے اختلاف کو دشمنی میں نہ بدلنے دے۔ اور پھر اس بنیاد پر جو عمارت کھڑی ہوتی ہے اسے مکمل کرتے ہیں باقی کے 5 ستون۔ یہ دراصل نظریے سے سچی وابستگی کا ثبوت ہے۔ چھٹا، قربانی کا جذبہ، کیونکہ بڑے مقصد قیمت مانگتے ہیں۔ ساتواں، نظم و ضبط، جو بکھری ہوئی طاقت کو ایک جگہ اکٹھا کرتا ہے۔ آٹھواں، احتساب، جو دوسروں سے پہلے خود سے شروع ہو۔ نواں، خدمت خلق، جو نظریے کو انسانیت سے جوڑتی ہے۔ اور 10واں، استقامت، یعنی مشکل سے مشکل حالات میں بھی اپنے اصولوں پر ڈٹے رہنا۔ لیکن کیا ہو اگر کوئی قوم انہی ستونوں کو بھول جائے، انہیں نظر انداز کرنا شروع کر دے؟ بس یہی وہ لمحہ ہے جب خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگتی ہیں اور قوم کے بھٹکنے کا اندیشہ پیدا ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، نظریے اور گمراہی کے بیچ کا فرق بالکل صاف ہے۔ ایک طرف سچائی، انصاف اور اتحاد جیسے ستون ہیں، اور جب یہ کمزور پڑتے ہیں تو ان کی جگہ لے لیتے ہیں ذاتی مفاد، طاقت کا نشہ اور انتشار۔ جب اصولوں کی جگہ مفادات لے لیں تو سمجھ جائیں کہ قوم اپنا راستہ بھٹک رہی ہے۔ اور اس کا نتیجہ بہت واضح ہوتا ہے۔ جیسا کہ ماخذ میں کہا گیا ہے، نظریاتی قوم گمراہ نہیں ہو سکتی، اور جو گمراہ ہو جائے وہ نظریاتی قوم کا حصہ نہیں رہتی۔ یہ سننے میں شاید سخت لگے، لیکن یہ ایک بہت گہری حقیقت ہے۔ اور یہ بات ہمیں ایک اور گہرے سوال کی طرف لے جاتی ہے کہ کیا کوئی بھٹکا ہوا شخص واقعی ایک نظریاتی قوم کا حصہ رہتا ہے؟ ہاں، شاید نام کا حصہ تو ہو، لیکن کیا وہ اس قوم کی روح کی، اس کے نظریے کی نمائندگی کرتا ہے؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ اچھا، ایک بات سمجھنا یہاں بہت ضروری ہے۔ نظریہ کوئی ایسی چیز نہیں جو بس ایک بار بن گئی اور ختم۔ یہ کوئی تاریخی دستاویز نہیں جسے الماری میں سجا دیا جائے۔ نہیں، یہ ایک زندہ عمل ہے، ایک مسلسل سفر جسے ہر نسل کو آگے بڑھانا ہوتا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک بہت خوبصورت مثال ہے۔ نظریہ ایک چراغ کی طرح ہے جو ایک نسل اگلی نسل کے حوالے کرتی ہے۔ اب اگر کوئی نسل اس چراغ کو بجھا دے تو اندھیرا صرف اسی نسل کا مقدر نہیں بنتا، بلکہ اس کے بعد آنے والی تمام نسلوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ تو اس ساری بات چیت کے بعد ہم آپ پہنچے ہیں آخری اور سب سے اہم سوال پر۔ ان تمام اصولوں اور خطرات کی روشنی میں آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ آج ہمارا سب سے بڑا چیلنج شاید ایک ہی لفظ میں سمٹ جاتا ہے: تضاد۔ ہمارے پاس نظریے موجود ہیں، کتابوں میں لکھے ہوئے، تقریروں میں گونجتے ہوئے، لیکن ہمارا عمل کہاں ہے؟ یہی فرق، یہی خلا کسی بھی قوم کی بنیادوں کو اندر ہی اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ تو آخر میں یہ سوال ہم سب کے لیے ہے اور ہم میں سے ہر ایک کے لیے ہے: کیا ہمارے روزمرہ کے اعمال ہمارے بلند و بانگ دعووں کی گواہی دیتے ہیں؟ کیونکہ تاریخ ایک بات تو صاف بتاتی ہے، قومیں نعروں سے نہیں، اپنے کردار سے پہچانی جاتی ہیں۔